في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اس وقت جس ٹاپک پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ٹین ایجر اور نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن. اگر بہت سارے جوانوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری سب سے بڑی چاہت کیا ہے، سب سے بڑی چاہت، تو شاید جواب یہ ہو کہ بہتر سے بہترین فون ہماری جیب میں ہو، بازار میں آنے والا لیٹسٹ سے لیٹسٹ ماڈل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. میں موضوع آگے بڑھانے سے پہلے ذرا ایک سوال کروں گا کہ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت فون استعمال کر رہے ہیں؟ میں خود بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس لیے آپ اٹھانے میں نہ شرمائیں. کتنے ہیں جو اس وقت فون استعمال کر رہے ہیں؟ جن کے ہاتھ اونچے نہیں ہے وہ چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی تک ان کے ابا نے فون دیے نہیں ہے، لیکن وہ بھی امی ابا کا استعمال کرتے ہیں. تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے جو ہے وہ امی ابا کا استعمال کرتے ہیں نا، یا کسی کا بھی مل جائے تو. اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی تو استعمال نہیں کر رہے لیکن آئندہ استعمال کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ ہماری نیت ہے کہ ہم آئندہ فون استعمال کریں گے. اٹھاؤ نا انگلی. ان سب کی نیت ہے ماشاءاللہ. دیکھو تو شاید مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں سوائے ہمارے بزرگوں کے جو فون استعمال نہ کرتا ہو یا فون استعمال کرنا نہ چاہتا ہو. اور ہو بھی کیسے؟ اس لیے کہ یہ ترقی کا دور ہے اور ترقی نام ہے موبائل کا. اس لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں استعمال کروں. اس کا ایک کریز ہے، اس کا شور ہے. ہر وہ آدمی جس کے پاس فون نہ ہو، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. یار دنیا آگے بڑھ گئی، تم بھی کچھ آگے بڑھو. اس لیے فون استعمال کرنا گویا ہر انسان کی ضرورت بن گئی. بلکہ صرف استعمال کرنا نہیں، ہر وقت فون ساتھ رکھنا یہ ہماری ضرورت بن گئی ہے، ہماری عادت بن گئی ہے، بلکہ ہمارا ایڈکشن بن گیا ہے. ایک تو ہوتی ہے عادت، جس کو انگریزی میں ہیبٹ کہتے ہیں. تو عادت تو انسان کو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن وہ عادت جب اتنی آگے بڑھ جائے کہ اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا، وہ چیز نہ ملے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. ایسی چیز کو، ایسی حالت کو بولتے ہیں ایڈکشن.
تو موبائل کا ایڈکشن ہو چکا ہے ہمیں، ہم اس کے بغیر رہ سکتے نہیں، ہم اس کے بغیر رہ سکتے نہیں۔ تو ایسی چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور ایسی عجیب چیز ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ میں اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہوں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کیا ہے؟ دو دھاری تلوار ہے، دوسرے کو بھی کاٹ سکتی ہے اور اپنے آپ کو بھی کاٹ سکتی۔ آدمی اگر صحیح استعمال کرے تو سامنے والوں کو کاٹتا چلا جائے، اور اگر ذرا چوک ہو گئی تو خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک دوڑتا ہوا گھوڑا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ ایک دوڑتے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہیں، جس کا کام کیا ہے؟ دوڑنا اور اپنے سوار کو آگے لے کر جانا۔ لیکن اب کس طرف لے کر جائے گا؟ اگر آپ کو جہاں پہنچنا ہے، آپ کی جو منزل ہے، اگر اس سمت میں آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو بہت جلدی منزل پر پہنچا دے گا، اور اگر آپ کی سمت بدل گئی، ڈائریکشن آپ کا غلط ہو گیا، آپ کو جس طرف جانا چاہیے تھا اس راستے کو چھوڑ کر آپ نے دوسرے راستے پر گھوڑا ڈال دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ تو اتنا تیزی سے دوڑے گا، لیکن وہ جتنا تیز جائے گا منزل سے آپ کو اتنا ہی دور کرتا چلا جائے گا۔ تو ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اس کا مس یوز ہونے لگے، اس کا غلط استعمال ہو جائے تو دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت کی تباہی تو لازم ہے۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موبائل استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گہرے سمندر میں غوطہ لگانا، جس میں بہت قیمتی موتی بھی ہیں نیچے رکھے ہوئے، لیکن بہت سے خطرناک قسم کے جانور بھی ہے۔ قیمتی موتی بھی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے خطرات سے گزر کر پہنچنا پڑے گا۔ اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو آپ قیمتی موتی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے ہی کہیں پھنس گئے تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایک اور مثال بھی آپ اس کی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی بہت ہی بڑی مشین پر کام کر رہا ہے، جس سے بہت پروڈکٹ نکلتی ہے، کسی بڑی فیکٹری میں وہ کام کر رہا ہے، لیکن جتنی بڑی مشین ہوتی ہے، جتنی تیز مشین ہوتی ہے، اس پر کام کرنے والے انسان کو اتنا ہی چوکنا بھی رہنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹری میں کام کرنے والے ایسے کرتے پہن کر نہیں جاتے، بلکہ ان کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ پورا ایسا ہوتا ہے کہیں سے بھی ڈھیلا نہیں، پورا باڈی پر فٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑے کا ایک کنارہ بھی اگر مشین میں آ گیا تو پورا انسان اندر جا سکتا ہے۔ ایک انسان تیز مشین پر کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے آپ کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے، چوکنا اور الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے وہ کام کرے گا تو تھوڑی سی دیر میں بہت سی پروڈکٹ نکلے گی، لیکن ذرا سا اگر اس کی توجہ ہٹ گئی تو خود وہی مشین اس کی موت کا سامان بن جاتی ہے۔ جیسے لائٹ کے پول پر چڑھ کر کام کرنے والے لوگ جب اوپر چڑھتے ہیں تو کام اتنا عام ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو پورے محلے میں اندھیرا ہوگا، اور صحیح کام کرے گا تو پورا محلہ روشن ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بے احتیاطی برتے، چوکنا نہ رہے، تو اس کا ایک بجلی کا شاک، اس کا ایک کرنٹ اس کی جان لینے کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ تو موبائل ہم جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایسی خطرناک چیز ہے، یہ فوائد بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، فوائد کم ہیں اور نقصان، فوائد کم ہیں اور نقصان بہت زیادہ۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی اس کو استعمال ہی نہ کرے تو نقصان سے بھی بچ جائے گا لیکن فوائد سے بھی محروم ہو جائے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ استعمال کریں اور بالکل بے احتیاطی سے استعمال کریں۔ جیسے گھوڑا تو ہے اس کے پاس، گھوڑے پر سوار ہے، لیکن لگام اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ گھوڑا جہاں جائے گا وہاں اس کو لے جائے گا، اور اگر گھوڑے پر بیٹھنے والے کے ہاتھ میں لگام ہے، اب گھوڑے کی مثال شاید سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھے ہی نہیں، تو کار تو کبھی ڈرائیونگ کی ہوگی نا، بہترین مرسیڈیز کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسیلیٹر پر آپ کا پیر ہے لیکن اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟
گاڑی تو چلے گی بہت تیز، لیکن کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، آپ بہت چوکنا ہے، نگاہ کو ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے رہے، دماغ بھی آپ کا حاضر ہے، تو آپ 4 گھنٹے کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں بھی طے کر سکتے ہیں. ممبئی پہنچ جائیں گے 1.5 گھنٹے میں، اس لیے کہ آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے 160 اور 180 پر جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چوکنا ہے، آپ الرٹ ہے، ہوشیار ہے. تو اسی طرح موبائل فون کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. تو ایک بات تو پہلے ہی یاد رکھو کہ اس میں فوائد کم ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہے. اگر آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو نقصان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اور ایک نیت پہلے کرے کہ ہمیں موبائل فون اگر استعمال کرنا ہے تو ہم اس کے فوائد حاصل کریں گے، نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. جب کسی چیز کے نقصان سامنے ہوتے ہیں تو انسان اس سے بچتا ہے، کسی چیز کے نقصان اس کے سامنے ہوتے تو بچتا ہے. تو پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کریں گے، مس یوز نہیں کریں گے، اچھے کام میں استعمال کریں گے. میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے فوائد بھی ذکر کروں گا اور نقصانات بھی ذکر کروں گا. موبائل فون میں بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد. کیا فائدے ہیں؟ گنتے جائیے، لکھتے جائیے. سب فوائد تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن جتنا میری سمجھ میں آئے وہ میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کاموں میں بہت سہولت اور آسانی ہو گئی. کاموں میں بہت سہولت اور آسانی ہو گئی. پہلے جس کام کے لیے انسان کو بہت تھکنا پڑتا تھا، اب وہ کام بلا تھکے ہوئے وہ بہت آسانی سے کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. ایک پیغام، ایک میسج کسی کو بھیجنا ہوتا تو پوسٹ کارڈ لانا پڑتا تھا. اب تو بہت سے بچوں نے پوسٹ کارڈ بھی دیکھے نہیں ہے، اس لیے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ایک خط اور انتردیشی پتر لانا پڑتا تھا، لکھتے تھے اور پھر اس کو آفس میں جا کر ڈالتے تھے. وہ 7 دن میں 8 دن میں فوراً پہنچتا تھا، پہلے تو اس سے بھی زیادہ. اور اس کے بعد پھر پڑھ کے وہاں سے جواب روانہ ہوتا تھا. 15-20 دن کے بعد وہ جواب آتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا، اتنی دیر لگتی تھی. اب وہ کام جو 15 دن میں ہوتا تھا 2 سیکنڈ میں ہو رہا ہے، کچھ بھی دیر نہیں لگتی. جتنا خرچ لگتا تھا اس سے کم خرچ لگتا ہے. تو کام بہت آسان ہو گئے. لائٹ بل آپ کو بھرنا ہوتا تو جی بی میں جا کے لائن لگانی پڑتی تھی. اب بیٹھے بیٹھے پے ٹی ایم سے لائٹ بل بھر رہے اور پھر کیش بیک بھی آ رہا ہے. تو کام میں آسانی ہو گئی. اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. شاپنگ کرنے کے لیے آپ کو بازار میں جانا پڑتا تھا، ایک دکان میں آپ کو چند چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی، اسی میں سے ایک چیز چوائس کر کے آپ کو لینی ہوتی تھی. اب امیزون کھولا، فلپکارٹ کھولا اور پوری دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے، اور اس میں سے ایک چیز منتخب کرو، دام بازار سے کم اور جانے کی بھی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے وہ چیز آ رہی ہے. تو کیا ہوا ہے؟ کاموں میں سہولت ہوئی، جس کے نتیجے میں وقت بھی بہت بچ رہا ہے. اس کو ذرا دھیان رکھنا. وقت کیا ہو رہا ہے؟ بچ رہا ہے. بچ رہا ہے نہیں بچ رہا ہے. وہاں تک آنے کا جو وقت ہے 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن 2 گھنٹے کا سفر کرنا پڑتا. لیکن اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بچ رہے. آپ کی گاڑی کا اتنا پیٹرول بچ رہا ہے. تو مالی اعتبار سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، وقت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو رہا ہے. کام انتہائی آسانی سے ہو رہا ہے. ایک چیز آپ کے کسی رشتے دار کو خریدنی ہے، وہ کہیں اور بیٹھا ہے، آپ لینے کے لیے گئے، وہیں سے فوٹو کھینچ کے گھر بھیج دیا کہ دیکھ لو یہ چیز برابر ہے. کہا ٹھیک ہے، ہاں لے کے آؤ. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ غلط چیز لے کر جاتے تھے، واپس جاؤ، یہ سب ہوتا تھا نا. یہ میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، اس سے آگے آپ خود سمجھ لیجئے، اس لیے کہ مجھے آگے اور بات کہنی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رابطے میں آسانی ہو گئی، کنیکشن آسان ہو گیا. پہلے رشتے دار کوئی باہر رہتے تھے، وہ سال میں 2 سال میں 5 سال میں 10 سال میں آتے تھے، تب ان کو دیکھتے تھے، ان سے بات چیت ہوتی تھی. اب جو فورن ہمارے رشتے دار ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کوئی اور ہے، روزانہ ایسے ہی بات ہو رہی ہے جیسے کہ آزو بازو میں بیٹھے. ویڈیو کالنگ جب سے شروع ہوا ہے تو ایسے بات ہو رہی جیسے آزو بازو میں بیٹھے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ ہم دور ہیں. کر لو دنیا مٹھی میں، کیا کہتے ہیں؟ کر لو دنیا مٹھی میں. اور دنیا کو کیا بنا دیا؟ گلوبل ولیج بنا دیا، کہ گاؤں بن گیا ہے. بلکہ یہ بھی پرانی اصطلاح ہے، اب اس کو گلوبل ہوم کہہ دینا چاہیے. گاؤں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اب تو گھر جیسا ہو گیا ہے. پوری دنیا ایک کمرہ اور ایک گھر بن گئی ہے. تو یہ سب کیوں ہوا؟
اس کے ذریعے سے یہ آسانی ہو گئی، روابط آسان ہو گئے. وہ سال ہر سال پرانے دوست مل رہے ہیں. دو بوڑھے الگ ہوئے تھے انڈیا پاکستان کی تقسیم میں، لیکن گوگل نے ان دونوں کو ملا دیا. ایک پاکستان میں تھا، ایک یہاں تھا، لیکن دونوں مل گئے. تو یہ بہت ساری آسانیاں، روابط، پرانے تعلقات آسان ہو رہے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ بتاؤں، مختلف فنون میں اور مختلف علوم میں وہاں تک پہنچنا انسانوں کے لیے آسان ہو گیا. انسان جو فن سیکھ رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اس سلسلے کی معلومات اس کو چاہیے. تو پہلے ایک آدھ بک پڑھتا تھا تو اس میں تھوڑی محدود معلومات ہوتی. اب پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، ہر انسان کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. یوٹیوب پر سب نے اپنی ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کو رائے چاہیے تو فون پہ آپ کو مل سکتی ہے. آپ کوئی دھندا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو مزید معلومات اور نالج چاہیے تو آپ کو ویب سائٹ پر مل سکتا ہے. بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. اسی طرح پڑھائی کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جس چیز کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک بک ہوتی تھی اور اس کے بعد ایک اس کی گائیڈ ہوتی تھی، اسی کے ذریعے سے وہ حل کرتے رہتے تھے. اب پوری دنیا ان کے سامنے، اس ٹاپک پر وہ جتنی معلومات حاصل کرنا چاہے، بیٹھے بیٹھے کلاس میں بیٹھے طلبہ کیا کرتے، ادھر سر ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور ادھر ان کا اس سے زیادہ معلومات وہ یہاں حاصل کر لیتے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے پہلے علوم کے اتنے آسان راستے نہیں تھے. دینی طالب علم ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی دنیا ہے. دینی طالب علم مولانا لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی. کسی ٹاپک پر بیان کرنا ہو تو بس یہاں بیٹھے 2 منٹ میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. مشکل نہیں رہا. کوئی فتویٰ دیکھنا ہے فوراً. تو مختلف فنون اور علوم تک رسائی بہت آسان. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتابوں میں تلاش کرتے تھے، کئی دن لگتے تھے، کئی کتابیں اٹھانی پڑتی تھی. اب جو چیز چاہیے وہ سرچ کرو اور وہ چیز مل جاتی ہے. تو یہ ساری اس کے فوائد ہیں، آسانیاں ہیں، جس کو انسان استعمال کر کے اپنا بہت وقت بچا سکتا ہے، اپنا بہت مال بچا سکتا ہے اور بہت ترقی کر سکتا ہے، دنیا کے میدان میں بھی اور دین کے میدان میں بھی. دنیا کے میدان میں بھی اور دین کے میدان میں بھی. یہ تو اس کے فوائد ہوئے. فوائد تو سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اس لیے سب نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے. تھوڑی کچی نیت تھی تو پکی ہو گئی. ہاں اچھا، اب اس کے نقصانات سنیے. نقصانات کیا ہے؟ ایک تو اس کے فزیکلی نقصانات، جسمانی نقصانات ہے، اس کو میں بیان نہیں کروں گا، وہ آپ خود سرچ کر لیجئے کہ کیا نقصان ہوتے ہیں. میں کچھ اور نقصان بتاتا ہوں. پہلا نقصان یہ ہوا کہ جتنی آسانیاں اس سے پیدا ہوئی، میں نے ابھی بتایا تھا فوائد میں کہ روابط اور کانٹیکٹ آسان ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شاید آپ اس کی تصدیق کریں گے میری بات کی، کہ اپنے پرائے ہو گئے، پرائے اپنے ہو گئے. پہلا نقصان کیا ہوا؟ اپنے پرائے ہو گئے اور پرائے اپنے ہو گئے. آدمی گھر میں بیٹھا ہے، باپ سامنے بیٹھا ہے، یہ اپنا ہے، لیکن اس سے بات کرتا نہیں، موبائل میں کسی اور سے چیٹنگ کر رہا ہے، جو اس کا کچھ لگتا نہیں، انجانا دوست ہے. تو یہ اپنے تھے، وہ کیا بن گئے؟ پرائے. اور جو پرائے تھے وہ اپنے بن گئے. بازو میں بستر پر بیوی سوئی ہوئی ہے، دل ربا، دل کو بہلانے والی، لیکن یہ بیٹھ کے موبائل میں بات کر رہا ہے، یہ اپنی ہے. اس سے بات کرنے کے بجائے کسی دوسری سے بات کر رہا ہے. تو کیا ہوا؟ یہ اپنے پرائے ہو گئے اور پرائے اپنے ہو گئے. روابط اتنے آسان ہوئے، لیکن جو فون استعمال کرتے ہیں وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ آپ زیادہ چیٹنگ اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے کرتے ہیں یا کسی اور سے کرتے ہیں؟ اگر اپنی میسج لسٹ میں ریسنٹلی میں اس میں دیکھنا کہ آپ نے اپنے بھائی جو کہیں دور رہتا تھا اس کو کتنے دن پہلے میسج کیا تھا، آپ کی بہن فلاں جگہ رہتی ہے اس کو کتنے دن پہلے میسج کیا تھا، ابا کو کتنے دن پہلے میسج کیا تھا، اور دوستوں کو اور دوسرے بنائے ہوئے دوستوں کو دن میں کتنی مرتبہ میسج کرتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میں ذرا بولو تو صحیح. سچ کہہ رہا ہوں. تو ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو پہلا نقصان کیا؟ اپنے پرائے بن گئے، پرائے اپنے بن گئے. یہ نقصانات صرف گنوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے بچنے کے لیے سنا رہا ہوں. یعنی اپنے کو اس سے بچنا بھی ہے، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. بھائی نقصان بتا دیا تو اس کا مطلب کیا کہ اس سے بچنا ہے. دوسرا نقصان وقت بچت. میں نے بھی فوائد میں ذکر کیا تھا کہ وقت بہت بچتا ہے.
لیکن نقصان یہ ہے کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے. دونوں چیزیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں نا. فائدے میں ذکر کیا تھا کہ وقت بہت بچتا ہے، لیکن نقصان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. یعنی بعض لوگوں کا بچ رہا ہے اور اکثروں کا ضائع ہو رہا ہے. کس میں ضائع ہو رہا ہے وہ سب کہنے کی شاید ضرورت نہیں. یہ سمجھ رہے، آپ کے چہرے بتا رہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. گیم کھیلنے میں گھنٹے کے گھنٹے. اب پہلے بچے گیم کھیلتے تھے، اب بڑے کھیلتے ہیں. پہلے بچے کھیلتے تھے، اب سفید بال والے بھی کھیلنے لگے. ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، موبائل کی دکان تھی، تو وہاں ایک آدمی آیا نوجوان، اور کہا مجھے ایک فون چاہیے. کہا کون سا؟ آئی فون چاہیے. کہا کیوں؟ امی کے لیے چاہیے. کہا امی کیا گیم کھیلے گی اس پر؟ امی کے گیم کھیلنے کے لیے آئی فون خرید رہا ہے. ایک مرتبہ ایک بینک میں جانا ہوا، اپنے یہاں شہر کی بینک میں. بینک کا مینیجر عورت تھی، اس کے پاس کچھ دستخط کرنا تھا، بازو میں کام کروا لو، اور وہ گیم کھیل رہی وہاں بیٹھے بیٹھے، آن ڈیوٹی بیٹھے بیٹھے گیم کھیل رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے گیم کھیلنے میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. وقت ضائع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور گیم کی بات نکلی ہے تو بچے کیسی گیم کھیلتے ہیں. اس میں گیم اچھی بھی آتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں. بچوں کا بچپنا ہے، بچپنا چھیننا نہیں چاہیے. بچپنا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. ایک تو فزیکل گیمز ہوتے ہیں، اس میں جسمانی فوائد بہت ہے، اور ایک ایسے گیم ہوتے ہیں جس سے انسان کے ذہن کا نما ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. تو ایسی گیم کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک وقت طے ہونا چاہیے. 15 منٹ کھیلیے، آدھا گھنٹہ کھیلیے، لیکن اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے رات کو 2 بجے تک کھیل رہے. اس میں اچھے گیمز بھی، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. وہ کون سے اچھے ہیں؟ وہ جو کھیلتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کون سے اچھے ہیں. جس میں آپ کے ذہن کی کچھ ورزش ہو رہی ہو، آپ کا ذہن بڑھ رہا ہو، جس میں سے آپ کو کچھ سیکھنے کا مل رہا ہو، آپ کی دنیا کا کچھ فائدہ ہو، ایسے گیمز کھیلیے. لیکن اس کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک وقت طے ہونا چاہیے. جو بڑے ذمہ دار ماں باپ بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو فون لے کر دے دیتے، لیکن کوئی قید ہی نہیں، کیا کر رہا ہے کچھ نہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے گیم بھی منتخب کرے کہ کون سی گیم تم کھیلو گے اور کتنی دیر کھیلو گے، کون سا ویڈیو تم دیکھو گے اور کتنی دیر دیکھو گے، کون سی چینل پر آپ جاؤ گے اور کون سی چینل پر آپ نہیں جاؤ گے. یہ سب انتخاب کی ذمہ داری ماں باپ کی. اگر آپ فون لے کر دے رہے ہیں تو یہ کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو آپ گنہگار ہوں گے. اس لیے کہ آپ کے بچے اگر آپ فون کے بغیر رہ سکتے نہیں ہے. آپ اپنے بچے کو فون نہیں دلواؤ گے تو چوری کر کے لائیں گے. ایسے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں، بچے فون کے لیے چوریاں کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو نہیں دیں گے تو کسی اور کا کھینچ کے لیں گے. کوئی مہمان آئے گا ان کا لے لے گا. کرتے ہیں سب بچے. تو آپ کو دینا پڑے گا جب ایک عمر کو پہنچے گا. لیکن دینے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھائیے کہ کیا چیز ہے، خالی لے کے مت دے دیجیے. تیسرا نقصان، گناہوں تک پہنچنا انتہائی آسان ہو گیا. جتنے گناہ اس زمانے میں آسان ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے گناہ آسان نہیں تھے. ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ شہر میں 1-2 تھیٹر تھے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، کہ جہاں کچھ اور چیز آتی تھی. فلم تو ہر تھیٹر میں آتے تھے، لیکن 1-2 تھیٹر ایسے تھے جس میں کچھ اور فلم آتے تھے. اور اس کے آزو بازو سے گھومنے کو بھی انسان، شریف انسان برا سمجھتا تھا نہیں سمجھتا تھا. ایک شریف انسان وہاں سے اس ٹائم پہ نہیں گزرتا تھا جب شو چھوٹنے کا اور شروع ہونے کا وقت. بھائی لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یار وہاں سے نکل رہا تھا. اب تو شاید وہ تھیٹر بھی ختم ہو گئے، اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. تو اس وقت گناہ اگر کسی انسان کو کرنا ہوتا تو بہت چھپ چھپ کے جانا پڑتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے. ٹی وی میں دیکھنے والے، ٹی وی لوگوں کے گھروں میں تھے، لیکن وہاں بھی ایسے مناظر گھر والوں کی موجودگی میں نہیں دیکھے جاتے تھے. محلے میں نوجوان کبھی کبھی کرائے پر لاتے تھے ٹی وی، اور پھر وہ دیکھتے تھے مجموعی طور پر. گناہ مشکل تھے، لیکن اب گناہ اتنے آسان کہ آپ کی جیب میں ہے، جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے دیکھو. جیو والوں نے کمال کیا ہے، 2 GB ہے، پھر کیا، جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے دیکھو، کوئی روکنے والا نہیں. تو گناہوں تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ انتہائی آسان ہو گیا. اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش اور فتنہ ہے. اسی میں جوانیاں تباہ ہو رہی. کل انشاءاللہ اس موضوع پر بھی مجھے ہی کچھ کہنا ہے کہ جوانی کیسے تباہ ہو رہی ہے، اس لیے ابھی اس کو نہیں چھیڑتا ہوں. وہ کل انشاءاللہ صبح 11 بجے. تو گناہوں تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ بہت آسان. چھپ چھپ کے گناہ ہو رہے ہیں، ٹوائلٹ میں جا کے ہو رہے ہیں،
بیڈ روم میں ہو رہے ہیں، چادر اوڑھ کے ہو رہے ہیں، اور کسی چوراہے پر باہر بیٹھ کے اکیلے میں ہو رہے ہیں، ٹرین میں ہو رہے ہیں، بس میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے مسجدوں میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں۔ کیا نہیں ہو رہے ہیں؟ مسجدوں میں ویڈیوز نہیں دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز جو ایک انسان باہر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن اس کی عادت ایسی پڑی ہے کہ وہ مسجدوں میں دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ویڈیوز میں یوٹیوب بہت کھلا ہوا ہے، جو چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو حکومت کو بھی الحمدللہ اس کا احساس ہوا، تو کچھ ویب سائٹ پر پابندیاں لگا رہے ہیں، اللہ کرے سب پر لگا دے، لیکن لوگ اس پر کامنٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے اسٹاک جمع کر لیا ہے، تم چاہے ویب سائٹ بند کر دو، ڈاؤن لوڈ کر کے پہلے سے رکھا ہے، کیا کرو گے؟ تو کامنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے۔ تو غلط ویڈیوز سے بچنا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہوں کہ بہت سے لوگ غلط ویڈیو تو نہیں دیکھتے ہیں، فحش فلمیں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن دین کے نام پر ہر بات سنتے ہیں۔ جو آدمی دین کے عنوان سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، ہر بات سنتے ہیں، کہنے والا کون ہے اس کو پہچانتے نہیں ہے، بس جو بول رہا ہے بھائی دین کی بات کر رہا ہے نا، سنو۔ یہ بھی دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یاد رکھو، ہر امامے والا اور ہر داڑھی والا، ہر کرتے پاجامے والا صحیح بات نہیں کہتا، اس لیے اس پر دینی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے بھی ذرا کسی معتبر عالم سے پوچھئے کہ ان کے بیان ہم سنیں یا نہیں سنیں۔ وہ ایسی جگہ سے آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر ویڈیوز دیکھنے کی نہیں ہوتی ہے، دین کے نام پر آئے وہ بھی پہلے کسی معتبر عالم سے پوچھئے، رابطہ رکھیے کہ بھائی یہ عالم ہے کیسے مولانا، آپ ان کے بیان ہم سنیں یا نہیں سنیں۔ جن کو پہچانتے ان کے سنو نا بھائی، جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کے عقائد ہمیں معلوم ہے، جن کی عملی زندگی ہم جانتے ہیں، ان کو پڑھو نا، ان کو سنو۔ ان کو سن رہے جس کو کبھی پہچانا نہیں، پتہ نہیں دنیا کے کون سے کونے سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہے، اور اس کو سننا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آرام سے سنیں۔ مسجد میں بیان کے لیے بلا کے تھک جاتے ہیں تو آتے نہیں، اور وہاں سنتے رہتے جو بھی کچھ، اور پھر دماغ ایسا خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک مرتبہ غلط باتیں دماغ میں اتر گئی، اس کا نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے ہر آدمی کی بات مت سنیے۔ اور ایک نقصان یہ ہے کہ یکسوئی ختم ہو گئی، ایکاگرتا جو ہونی چاہیے طالب علم کے لیے سب سے بڑا نقصان، اس لیے کہ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی توجہ اپنی پڑھائی پر پوری نہ ہو۔ ہم کسی بھی کام میں اپنا 100% نہیں ڈالتے، اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ پورے 100% حاضر ہو، تو وہ کام اچھا ہوگا۔ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے نماز میں توجہ لگانے کے ذریعے سے کہ آپ اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کا پورا دماغ پڑھائی پر ہونا چاہیے، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا پورا دماغ کھانے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا پورا دماغ اس سے بات کرنے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ آدھا ادھر بات کر رہے اس سے، لیکن ذہن میسج میں پڑھائی کر رہے، کتاب کھول کے بیٹھے، لیکن ادھر بیپ بجی، نوٹیفیکیشن آ گیا، میسج آیا ہے، بس فوراً ذہن ادھر چلا گیا۔ پڑھائی کرنے بیٹھے ہیں، رنگ بجی، فوراً ذہن ادھر چلا گیا۔ تو کوئی چیز آپ ڈھنگ سے نہیں کر سکتے۔ کھانے بیٹھے ہیں اور موبائل چالو، کیا کھایا ہوئی پتہ نہیں۔ بہت سی مرتبہ تو بیوی منہ دیکھتی رہتی ہے کہ کھانا کیسا لگا، ارے یار میں تو بھول ہی گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھاتے کھاتے تو وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، کھانا کھاتے کھاتے تو بیان سن رہا تھا۔ بیان سننا کوئی بری چیز نہیں، لیکن کھانا کھانا یہ اس کا وقت نہیں ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے آدمی بیان سنے۔ وہ بیان سن رہا ہے، کھانے کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ بیوی نے اتنی محنت سے پکایا، امی نے اتنی محنت سے پکایا، اور وہ چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا، میرا شوہر پہلا لقمہ منہ میں رکھے اور میری تعریف کرے، لیکن حضرت تو فون میں مشغول ہے۔ کھانے کا ذائقہ ان کو پتا چلا نہیں، کب کھانا دسترخوان پر آیا اور کب کھا کے اندر چلا گیا کچھ پتا نہیں۔ تو یکسوئی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقصد سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام ہو ہی نہیں رہا۔ آپ نے کسی ایک آدمی سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ آن کیا، کسی کو آپ کو ضرورت کا میسج بھیجنا تھا، آپ نے آن کیا، اتنے میں وہ گروپ میں 10-15 میسج آ گئے، یہ ویڈیو وہ ویڈیو۔ کام تھا 1 منٹ کا، لیکن جب وہ سب ویڈیو دیکھنے لگے تو 1 گھنٹے کے بعد پتا چلا یار میں کیا کر بیٹھا۔ وہ کام تو تھا، اس کو میسج کرنا تو بھول ہی گیا۔ آپ نے فون اٹھایا کسی کو کال کرنے کے لیے،
اتنے میں میسج دیکھنے لگے تو اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ فون کرنا رہ گیا، تو مقصد سے دور ہو رہے، یکسوئی ختم ہو گئی۔ اور ایک بہت بڑا نقصان ذہنی تناؤ، سٹریس، ذہنی تناؤ۔ ایک آدمی کو میسج کیا، آپ اس کے جواب کے انتظار میں لگے کب جواب آئے، بار بار کھول کے دیکھ رہے ہیں آئے کہ نہیں جواب، آئے کہ نہیں جواب۔ رات کے 1 بجے بھی نیند نہیں آ رہی، یار میں نے میسج کیا تھا ابھی تک جواب نہیں آیا، اس نے دیکھا کہ نہیں، 1 لائن کی 2 ہوئی کہ نہیں، گرین ہوئی کہ نہیں، بس دیکھنے میں لگے ہیں، ذہنی تناؤ۔ فیس بک پر کوئی چیز اپلوڈ کی، اپنا فوٹو رکھا فیس بک پر، اب دیکھ رہے لائک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یار ابھی 2 ہی لائک ہوئے، یار مجھے کوئی پسند ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی مجھے لائک ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس ذہنی تناؤ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، اس ذہنی تناؤ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں چلے گئے کہ لوگ میری چیز رکھی ہوئی چیز دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، میں نے اسٹیٹس رکھا کتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے لوگوں نے دیکھا، یار کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، دیکھنے کے بعد کسی نے ریپلائی نہیں کیا اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے آپ میں سے شاید کوئی پروفائل اور اسٹیٹس اور کچھ رکھتا ہی نہیں ہے، سیلفی لے کے رکھنے والے شاید اس میں کوئی نہیں ہے، باقی باہر سب بہت لوگ ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، کہیں بھی گئے پہلے فوٹو لے کے رکھو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، بلا وجہ کے فوٹو کھینچ کے ہم رکھ رہے ہیں، بلا وجہ کے فوٹو کھینچ کے رکھ رہے ہیں۔ جب بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہے پروفائل، ایک ہے اسٹیٹس، اور ایک ہے فیس بک کی وال پر کوئی چیز اپلوڈ کرنا۔ پروفائل کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے، پروفائل کا ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ پروفائل میں کچھ بھی رکھ دو۔ پروفائل کیا چیز ہے؟ پروفائل آپ کے دل و دماغ کی عکاسی کرتا ہے، یعنی جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کے ذہن کو اور آپ کے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے پروفائل پر گنبد خضرا کا فوٹو لگا کے تو اس کے رسول کا شعر لکھ رہا ہے، تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ جس نے رکھا ہے وہ عاشق رسول ہے۔ کسی انسان نے اپنے پروفائل پر بیت اللہ کا فوٹو لگایا اور کچھ ایسی عبارت اس پر لکھی ہوئی تھی، ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رکھنے والا بیت اللہ جانے کا شوق رکھتا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا۔ کسی نے الٹا اپنے پروفائل پر کسی عورت کی فوٹو رکھی یا اپنا بہت سٹائلش فوٹو رکھا، ایک دم سٹائل میں جو پوز دیا تھا وہ رکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آدمی اس کا عاشق ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اپنے حسن کا دل دادا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اپنے حسن کا، اپنی خوبصورتی کا دل دادا ہے، سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا اسمارٹ ہوں۔ اس کے پیچھے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ بہت سی مرتبہ مرد اور لڑکے نوجوان ہمارے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں کہ لڑکیاں دیکھیں مجھے اور ذرا کسی کی طرف سے کوئی پرپز آوے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ بری نیتیں ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بچنا ہے۔ اور لڑکیاں کیوں رکھتی ہیں کہ لڑکے دیکھ کے ہماری تعریف کریں اور ہماری طرف مائل ہو، تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آپ نے پروفائل پر کسی فلمی ایکٹر کا یا کوئی ہیروئن کا فوٹو رکھا تو اس کا مطلب کہ آپ اس کو لائک کرتے تبھی تو اس کا فوٹو رکھ رہے ہیں، تو آپ کا دل کیا ہے وہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس پر اپنا فوٹو اس لیے رکھ رہے اس نیت سے کہ لوگ مجھے دیکھ کر میری طرف مائل ہو، لڑکا اس لیے رکھ رہا ہے کہ لڑکیاں میری طرف مائل ہو، لڑکی اس لیے رکھ رہی ہے کہ لڑکے میری طرف مائل ہو، تو یہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس کے گنہگار آپ ہوں۔ آپ نے کسی عورت کی تصویر رکھی، جتنے لوگ آپ کا پروفائل دیکھ رہے ہیں وہ سب گنہگار ہوں گے، یعنی سب کا گناہ آپ کو بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ اس گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بے غیرتی تو یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کا فوٹو اس پر رکھتا ہے، اپنی نوجوان بچیوں کا فوٹو اس پر رکھتا ہے۔ بے غیرتی کی حد، نئی شادی ہے، دونوں گھومنے گئے، اپنا فوٹو کھینچ کے پروفائل پر، دنیا کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ انسان چاہتا ہے کہ سب میری بیوی کو دیکھے اور اس کے ساتھ ذہنی طور پر زنا کرے، جتنے لوگ دیکھیں گے سب کے گنہگار آپ ہوں۔ اسی طرح اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے فون میں بھی آتے ہوں گے نا اسٹیٹس، ارے میرے فون میں آتے ہیں، تو اس میں
بہت سے کیا کرتے ہیں، کوئی نعت رکھتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت رکھتا ہے، کوئی اچھا میسج رکھتا ہے، تو یہ اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جمعہ کی رات آئی، سورہ کہا، درود شریف لکھا کہ بھائی لوگ اس کو دیکھیں گے تو ایک مرتبہ تو درود شریف پڑھیں گے، ذرا یاد دہانی ہو جائے گی، دعوت کا کام، تربیتی کیمپ تھا اس کا آپ نے اشتہار رکھ دیا کہ بھائی یہ دیکھ کے کوئی آ جائے گا، تو یہ نیک کام بھی ہوتے ہیں. لیکن بہت سے کیا رکھتے ہیں، فلم کے گانے کا تھوڑا سا کٹ کر کے رکھتے ہیں نہیں رکھتے. جتنے لوگ سنیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو نہیں سن رہے نا، آپ نے تو رکھ دیا. پروفائل آدمی خود دیکھتا ہے کہ دوسرے دیکھتے ہیں؟ اپنا پروفائل اپنے کو نظر آتا نہیں، دوسروں کو نظر آتا ہے. دیکھیے مفت کا گناہ ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہمیں کوئی لذت نہیں، دوسرے گناہ کرو اور گناہ مفت کا ہمارے اعمال نامے میں آ رہا ہے. اتنے سب جری ہو گئے ہم. دوسرے لوگ گانا سن رہے ہیں، دوسرے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور گناہ ہمیں ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی چیز، ایسی آڈیو شیئر کر رہے ہیں، واٹس ایپ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں، تو اگر اس میں گناہ کی چیز ہے تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اس کا گناہ آپ کو ہوگا. اور بہت سی مرتبہ فضول چیزیں جس کا نہ کوئی آخرت میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، ایسی چیزیں سب کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، گناہ اپنے ذمہ آئے گا. اسی طرح فیس بک کی وال پر ایسی چیزیں آپ شیئر کر رہے ہیں جو شرعاً ممنوع ہے، ناجائز نامحرم عورتوں کے فوٹو ہے، گانے ہیں، عشقیہ فسقیہ اشعار ہے، یہ رکھ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ سب کا گناہ آپ کو ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات بتاؤں، یہ پروفائل اور یہ چیزیں ایک دوسرے کو سینڈ کرنا خاندانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. بہت سی مرتبہ آدمی اپنے دل کی کیفیت کو وہاں لکھتا ہے. مثال کے طور پر کسی بات کی وجہ سے بہت خوش ہو، لکھا ہے آئی ایم سو ہیپی، وہاں لکھ کے رکھ دیا. اب دنیا لوگ آپ کو ہیپی دیکھ کے لوگ خوش ہوں گے کہ جلیں گے؟ یار یہ کہیں کو خوش ہو رہا ہے؟ نہ نظر لگنے کی نظر لگے گی. اور اگر کچھ غم آ گیا تو سیڈنیس اور لون اور پتہ نہیں کیا کیا سب لکھا جاتا ہے کہ اکیلا ہوں، کسی کے تلاش ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور بہت سی مرتبہ اصلاحی وہ چیزیں باتیں ہوتی ہے، میسج ہوتے ہیں، اس کو رکھا جاتا ہے. اب آپ نے ایسے ہی رکھا، لیکن آپ کے رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا کچھ چل رہا ہے وہ اس کو پڑھ کے کیا سمجھے میرے لیے رکھا ہے. حالانکہ آپ کا مقصد بہت سی مرتبہ وہ ہوتا نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سنانے کے لیے اور مجھے دکھانے کے لیے سب رکھا ہے. غلط فہمی شروع. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ بہت سے ماں باپ کے فون ہیں لیکن اس پر بچے رکھتے. ایک مرتبہ میرے متعلق تھے، بڑی عمر کے آدمی، ان کا نمبر میرے پاس تھا. میں دیکھتا تھا روزانہ ان کے پروفائل پر ایسے محبت کے اور عشق کے سب پروفائل آ رہے تھے. مجھے لگا یار اتنی بڑی عمر کا آدمی، بڑے بڑے بچوں کا باپ، یہ کیسے ایسا کرے گا؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں کر رہا ہوگا. لیکن اب نمبر تو سب کے پاس ان کا ہے نا، بچے کے پاس فون نہیں تھا، اس لیے بچہ اس میں رکھتا تھا. بہت سی مرتبہ بچیاں رکھتی ہے. اب آپ دیکھنے والے کو ہی نہیں معلوم کہ کس نے رکھا، وہ تو یہی سمجھے گا کہ جس کا نمبر ہے اس نے رکھا. تو میں نے ان کو ایک مرتبہ ملاقات دی، آپ کے پروفائل پر ایسا سب بہت آتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ تو میرا بیٹا اور کوئی نہیں ہوگا. تو آپ کا فون ہے تو کوئی دوسرا آدمی اس میں کیسے رکھے گا؟ اس کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کے فون میں کون کیا رکھ رہا ہے. خیر، تو یہ اس کے نقصانات ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل چیز، طریقہ استعمال. کیا آپ فون استعمال کریں تو کیسے استعمال کریں گے؟ پہلی چیز تو میں نے بتائی کہ نیت تو سب نے کر لی نا کہ انشاءاللہ ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، صحیح استعمال کریں گے. اور وہ بات بھی ذہن میں ہے کہ فوائد کم ہے، نقصانات زیادہ ہے. اور تیسری بات، بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی بھی کرنٹ لگ سکتا ہے. جیسے بجلی کے پول پر چڑھنے والا وہ چوکنا رہتا ہے، ویسا اپنے کو بھی چوکنا رہنا ہے. اب طریقے استعمال میں سب سے پہلی چیز ہے نیت. ہر کام نیت سے ہوتا ہے نا. تو موبائل فون خریدنے جاوے تب بھی نیت کرنے کی. تم کو مولانا کیا بات کرتے یار آپ؟ موبائل فون خریدنے جاوے تب بھی نیت کرنی ہے. اور ابھی پہلے سے جیب میں ہے تو ابھی نیت کر لو. کیا نیت کریں گے؟ موبائل آپ نے کیوں رکھا؟ موبائل اس لیے رکھا ہے کہ بوقت ضرورت ہم لوگوں سے رابطہ قائم کر سکیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ ابھی کیمپ میں آئے ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کی بہت فکر کر رہے ہوں گے کہ میرا بچہ کیمپ میں کیسا ہے. تو آپ فون کر کے امی ابا کو بول سکتے ہیں کہ الحمدللہ امی میں اچھا ہوں.
تو امی کے دل کو سکون ہو جائے گا نا. آپ کہیں گھومنے گئے ہیں اور جلدی پہنچ نہیں رہے, راستے میں ٹریفک بہت ہے, تو ماں باپ کے دل میں دردن بڑھ جاتی ہے, ابھی تک آئے نہیں, کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, کیا ہوا ہوگا. فوراً میسج کر کے یا فون کر کے آپ نے کہہ دیا کہ ذرا ٹریفک ہے اس لیے دیر سے آؤں گا, تو وہ تکلیف سے بچ جائیں گے. آپ کہیں گئے تھے, آنے کا وقت بتایا تھا لیکن اس میں تاخیر ہو گئی, تو آپ میسج کر کے فون کر کے یا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, تو بہت سارے لوگ آپ کی تکلیف سے بچ جائیں گے. آپ نے کسی کو ٹائم دیا تھا کہ اس وقت پر میں آؤں گا, لیکن آپ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے, تو آپ فون کر کے بتا سکتے میں نے آپ کو وقت دیا تھا لیکن ایسا مسئلہ آ گیا اس لیے آج میں نہیں آ سکتا. تو انتظار کی تکلیف سے وہ آدمی بچ جائے گا اور آپ وعدہ خلافی سے بچ جاؤ گے. آپ کیمپ میں آنے والے تو پہلے سے فون کر کے بتا سکتے تھے کہ ہم آنے والے ہیں, تاکہ دوپہر کو کھانے کا انتظار نہ کرنا پڑتا, تکلیف سے بچ سکتے تھے نا. تو ایک نیت یہ کرے کہ اس کے اچھا استعمال کر کے ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں گے, تکلیف سے بچائیں گے. پہلی نیت یاد رہے گی. کوئی لکھ نہیں رہا ہے, اللہ کرے لکھنے کا ذوق پیدا ہو جائے. پہلی بات, پہلی نیت. دوسری نیت, اس موبائل کے ذریعے سے مجھے اگر کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو مفتی صاحب سے, مولانا سے فون کر کے میں مسئلہ معلوم کر سکوں گا بروقت میں فوراً اسی وقت فون کر کے معلوم. اگر مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے تو پتہ نہیں کب وقت ملے گا, وہاں تک کب پہنچیں گے, آپ کو ایمرجنسی ضرورت ہے تو آپ فون کر کے مسئلہ پوچھ کے صحیح عمل کر سکتے ہیں. تیسری نیت یہ کیجئے کہ ہم اس کے ذریعے سے دینی علوم میں اضافہ کریں گے, اچھے علماء کے بیانات سنیں گے, اچھے علماء کے بیانات سنیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ ہوگا. اور اگر کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے تو میں اپنی اسٹڈی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کروں گا. کوئی کاروباری اور بزنس مین آدمی ہے تو اس کو تو فون کی بہت ضرورت پڑتی ہے, تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کی نیت سے فون استعمال کر رہا ہے. تو یہ سب نیتیں جائز نیتیں ہیں, اور حرام نیتیں بھی ہے کہ ذرا آئی فون ایکس ہونا چاہیے اور اس سے اوپر کی جو بھی ماڈل آئے وہ اور اوپر کی جیب میں رکھے اور ہاتھ میں لے کر چلے, تو ذرا اپنی امپریشن پڑے, کہیں جاوے تو ورڈ پڑھنا چاہیے. یہ نیت فاسد نیت ہے, بری نیت ہے. لوگوں میں میرا اسٹیٹس اونچا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس تو یہ فون ہے. لوگ نیا فون لیتے تو اس کو بھی پروفائل پہ رکھتے ہیں کہ یہ فون لیا ہے, اور ہاتھ میں ذرا ایسا رکھ کے ایک سیلفی بھی آنی چاہیے. تو یہ سب نیتیں کیسی ہے؟ غلط نیتیں ہیں. اس کے ذریعے سے فلاں سے چیٹنگ کریں گے, ہاں کسی لڑکی سے چیٹنگ کریں گے اور اس سے چیٹنگ کریں گے, تو یہ نیت کیسی ہے؟ غلط نیت ہے. اس نیت سے فون لیں گے تو یہ فون میں جتنے پیسے خرچ کیے سب گناہ میں, اور جتنی دیر فون استعمال کریں گے اتنی دیر گناہ. اس فون کے ذریعے سے غلط ویڈیو دیکھیں گے تنہائی میں بیٹھ کر, تو یہ گناہ کی نیت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, نیت صحیح ہونی چاہیے. اور جب بھی فون آپ اٹھائیں تو اس وقت ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں فون کیوں لے رہا ہوں, کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی ٹائم پاس. ایک تو پہلے تقاضا, جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے جاتے ہیں, پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں, ویسے ہی کوئی تقاضا پیدا ہو. مثال کے طور پر کسی سے بات کرنا ہے تو فون اٹھائے اور کال کریں گے, کسی سے اور کوئی میسج کرنا ہے تو آپ نے فون اٹھایا میسج کریں گے, کوئی معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے, کوئی سرچ کرنا ہے تو آپ نے فون اٹھایا. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن ویسے ہی اٹھا رہا ہے تو ایسے نہ اٹھائے, پہلی چیز. دوسری چیز طریقہ استعمال میں سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے. یاد رکھو, اللہ کی قسم, کوئی انسان, دنیا کا کوئی ادارہ, دنیا کی کوئی تنظیم, دنیا کی کوئی پولیس, دنیا کا کوئی خفیہ ایجنسی ہمیں موبائل کے غلط استعمال سے نہیں روک سکتی. کوئی ماں باپ, کوئی استاد, کوئی مدرسہ, کوئی نہیں روک سکتا جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. اس لیے کہ کہاں کوئی نگرانی کرے. اللہ کے خوف کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو موبائل کے غلط استعمال سے بچائے. جب بھی فون اٹھائے دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ جو چیٹنگ کر رہے ہیں وہ عمل نامے میں لکھا جا رہا ہے. ایسا مت سمجھے کہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور ڈیلیٹ آل کر دیں گے تو سب ختم, اور کلیئر ہسٹوری کر دیں گے تو سب ختم. کچھ ختم نہیں ہوتا, اللہ کے ریکارڈ میں سب باقی ہے, اور اللہ کا ریکارڈ تو بہت بڑی چیز ہے, موبائل میں بھی باقی ہے. چاہے تم ڈیلیٹ کر دو, لانا چاہے تو لا سکتے ہیں, نہیں لا سکتے, ایسے سافٹ ویئر ہے کہ نہیں, آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے. ریکوری کیسے ہوتی ہے, سب ڈیلیٹ ہو گیا واپس سب آ سکتا ہے نہیں. کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو پولیس پورا ریکارڈ نکالتی ہے, کتنے میسج کس کو کیے تھے, نکالتی ہے نہیں نکالتی. تو یہاں سے بھی پورے طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے,
وہ تو ہمیں نہیں دکھتا ہے لیکن اندر تو ہوتا ہے. تو اعمال نامے میں وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ریکارڈ ہوتی ہے. تو اس چیز کا خوف اپنے دل میں رکھے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں کیا استعمال کر رہا ہوں، میری انگلیاں کیا حرکت کر رہی ہے. یہ انگلیاں جو حرکت کر رہی ہے اور میسج لکھ رہی ہے بہت تیزی سے، ہاں ایک سے بڑھ کر ایک ٹائپنگ کرنے والے ہیں اسپیڈ میں. تو اس میں بھی ریکارڈ بن رہا ہے کہ کون کتنا اسپیڈ میں ٹائپنگ کرتا ہے. دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بن دیکھے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اتنے ماہر ہو گئے. پہلے تو ٹائپ رائٹر کو دیکھتے تھے تو سب لوگوں کو تعجب ہوتا تھا، یار کب بغیر دیکھے لکھتا ہے. اب سب ٹائپ رائٹر ہے اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے لکھتے ہیں. جس انگلیوں سے ہم ٹائپ کر رہے ہیں یہ انگلیاں اللہ نے بنائی ہے. جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے. اللہ ان انگلیوں کو بیکار کر سکتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنے کی قوت کو چھین سکتا ہے. جن کانوں سے میسج غلط سن رہے ہیں یہ کان اللہ نے دیے ہیں، یہ کان اللہ نے دیے ہیں. جس پیسے سے موبائل خرید رہے ہیں، جس سے ریچارج کروا رہے ہیں، یہ پیسے اللہ نے دیے ہیں. اللہ فقیر بھی کر سکتا ہے. تو اس چیز کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ وقت کی تعین. آپ کتنا وقت فون استعمال کریں گے. دیکھو فون استعمال کرنا برا نہیں لیکن حد سے زیادہ استعمال کرنا برا ہے. جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایڈکشن ہو گیا ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے آپ دن میں کتنے گھنٹے فون استعمال کرتے ہیں. آپ نے لیا تھوڑی دیر استعمال کیا رکھ دیا جیب میں، پھر نکالا تھوڑی دیر استعمال کیا پھر رکھ دیا. لیکن ٹوٹل کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے میں آپ نے فون کتنی دیر استعمال کیا اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ ابھی میں بتاؤں گا اس کا اندازہ کیسے ہوگا. تو فون استعمال کرنا برا نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ استعمال کرنا برا ہے. کوئی بھی چیز حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بری ہو جاتی ہے اور وہ نقصان دیتی ہے. کوئی بھی چیز کھانا اچھا ہے نا بھائی، لیکن حد سے زیادہ کھاوے تو. پانی پینا انسان کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی ہے، لیکن کوئی حد سے زیادہ پانی 10-15 لیٹر ساتھ میں پی جاوے تو کیا ہوگا؟ تو کوئی بھی چیز حد سے آگے بڑھتی ہے تو کیا بن جاتی ہے؟ نقصان دہ بن جاتی ہے نا. تو فون بھی اگر حد سے زیادہ استعمال کریں گے اور ہم سب تقریباً اس کے عادی ہو چکے تو کیا ہوگا؟ اس کے جسمانی نقصانات بھی ہوں گے اور روحانی نقصانات بھی ہوں گے. جسمانی نقصانات کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا کہ دیکھ لیجئے گوگل پر اور یوٹیوب پر سرچ کر کے. اس میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا یہ سرچ کرنے میں کہ کیا نقصان ہوتے ہیں. تو کیا کرنا اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو اپنے دن رات کے اوقات میں سے وقت طے کرو کہ مجھے اتنی دیر استعمال کرنا ہے. ابھی آپ کتنا تھوڑا تھوڑا، جیسے سگریٹ کم کرتے ہیں نا، پہلے روزانہ 20 پیتے تھے تو ایک دم سے چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں مر جائے گا آدمی. تھوڑا تھوڑا کم کرو بھائی، روزانہ ایک کم کرو. ایک دن کم کی 2-3 دن تک 19 پی پھر 18 کرو. ایسا دھیرے دھیرے کم کرتے ہیں نا. تو یہ بھی بیماری ہو گئی ہے ہم کو، ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ذرا دیکھو نا ایک دن موبائل چھوڑ کے. کسی نے بہت پیاری بات کہی، بیچ میں کہہ دوں کہ جیسے ہم کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں نا تو ایک نیا روزہ نکالنا ہے، موبائل کا روزہ. دیکھو کتنے رکھ سکتے ہیں. ایک دن موبائل کا روزہ نہیں استعمال کریں گے. شاید استعمال کرنے والوں میں سے ایک آدمی بھی یہ پورے دن کا روزہ تو نہیں رکھ سکے. تو چلو پورے دن کا نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا اپنے لیمٹ کم کرتے ہیں. 2 نماز کے درمیان کا، اور وہ بھی اپنی عصر سے مغرب تک کا لیتے ہیں. ابھی بھی کتنے لوگوں کو بے قراری ہو رہی ہے کہ یار کب بیان ختم ہو دیکھے کس کا میسج آیا ہے، اور بہت سے تو نکال کے دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کا وقت ذرا موبائل سے الگ ہو کر دیکھیں کہ ہم الگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. سمجھے؟ تو پتہ چلے گا کہ ہم کو کتنی عادت ہو گئی اس کی. ارے اگر بعض انسانوں کو اختیار دیا جائے کہ موبائل اور بیوی میں سے کوئی ایک منتخب کرو تو بیوی چھوڑنے کو تیار، لیکن موبائل نہیں چھوڑے گا بھائی. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اتنی عادت ہو چکی ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے. اور وہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں. تو پہلی چیز کیا کرنی پڑے گی اس کے لیے؟ وقت کی تعین. ایک گول سیٹ کیجئے کہ بھائی میں ابھی روزانہ 5 گھنٹے استعمال کرتا ہوں تو آج میں صرف 4 گھنٹے استعمال کروں گا. 4 استعمال کرتا ہوں تو 3 استعمال کرتا ہوں تو 2 استعمال کرتا ہوں تو 1. اس طرح پہلے اس کی لمٹ طے کیجئے کہ اتنی دیر ہی مجھے استعمال کرنا ہے. اب تم کہو گے کہ مولانا کتنی دیر گھڑی دیکھے، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس کا بھی علاج بتاتا ہوں، فکر مت کیجیے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ وقت کی تعین،
کہ وقت متعین کر لیا کہ اتنی دیر ہی مجھے فون استعمال کرنا ہے، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے لیے آسان میں ترتیب آپ کو بتاؤں کہ موبائل والوں نے سب چیزیں بری نہیں نکالی، کچھ چیزیں اچھی بھی نکالی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ کچھ چیزیں اچھی بھی نکالی ہے انہوں نے، موبائل نکالنے والوں نے ایسے اپلیکیشن نکالے ہیں جو آپ کے موبائل کے استعمال پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسکرین ٹائم کے نام سے اپلیکیشن آپ کو اس پر ملیں گے، اور بہت سے فون میں تو خود اندر ہی آتا ہے، جیسے آئی فون وغیرہ میں تو اندر ہی آتا ہے۔ اس میں ایسے اپلیکیشن ہے کہ آپ نے دن پر کتنی دیر اسکرین آن رکھی وہ آپ کو پورا ریکارڈ دے گا ایک ہفتے تک کا۔ ایسی ایک اپلیکیشن ہے مائی آور، یور ٹائم ان یور ہینڈ، آپ کا وقت آپ کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے کون ہے مائی آور، میرے کتنے گھنٹے ہیں، اس نام سے ایک اپلیکیشن ہے، نوٹ کیجئے اس کو، اور سب سے کہوں گا کہ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن کھولیں گے تو اس کے اوپر ٹائم بتائے گا آپ کو۔ آپ نے مثال کے طور پر صبح میں پہلی مرتبہ واٹس ایپ کھولا تو 0 سے شروع ہوگا، 1 منٹ 2 منٹ 1 سیکنڈ کی گھڑی چلتی رہے گی، اس کے اوپر سائڈ پہ چھوٹا سا آپ کو دکھتا رہے گا کہ 5 منٹ تک میں نے استعمال کیا، 10 منٹ استعمال کیا۔ آپ نے اس پر گول سیٹ کیا کہ واٹس ایپ مجھے 30 منٹ استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جیسے 20 منٹ ہوں گے لائٹ پیلی ہو جائے گی، جب وہ آپ کی حد قریب آ رہی ہے، اور جیسے ہی 30 منٹ ہوں گے ریڈ ہو جائے گا، ریڈ سگنل آ گیا، اب روکو، اور اس کے بعد ایک میسج بھی دے گا آپ کو کہ آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ تو ہر اپلیکیشن کھولتے وقت آپ کو دکھائے گا۔ اس میں جب آپ پہلی مرتبہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں گے تب ایک ہفتے کی ہسٹری دکھائے گا، اس میں پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ آپ کتنا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایک دن کے موبائل پر گزر رہے، اور 5 گھنٹے تو آدمی سوتا ہے، 7 گھنٹے موبائل پر، کتنے ہوئے 12 تو ہو گئے، ہاں، پھر دوسرے سب کام کب کیے؟ آپ کو حیرت ہوگی، خود سوچیں گے آپ کہ یار میں اتنا استعمال کرتا ہوں 7 گھنٹے موبائل پہ۔ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا آپ کو بتاؤں گا کب اندازہ ہوگا۔ ابھی آپ تو 5 منٹ استعمال کر کے رکھ رہے ہیں، لیکن 5 منٹ کر کے ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے، اور ہفتے کے گھنٹے کتنے ہوئے پھر وہ بھی دکھائے گا کہ اس ہفتے میں آپ نے اتنے گھنٹے موبائل استعمال کیا، اس مہینے میں آپ کے اتنے دن موبائل میں چلے گئے۔ ایک سروے یہ ہے کہ ایوریج پرسن ایک سال میں 23 دن موبائل استعمال کرتے ہیں۔ ایوریج پرسن ایک سال میں کتنے دن؟ 23 دن موبائل کے سامنے رہتے ہیں۔ تو سال کے 23 دن کیا ہو گئے؟ ہاں، اس میں اچھا استعمال بھی ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوئے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آئی، یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو پہلے تو ہمت ہے، ورنہ اس کو دیکھے یہ ہوتا رہتا ہے، ہونے دو، اور پھر غصے میں آ کے اس کو ہی انسٹال کر دیں گے، ختم کرو یار، یہی دماغ خراب کرتی بار بار آ کے۔ نہیں، آپ نے جب ہمت کی کہ نہیں مجھے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور مدد ملے گی۔ تو یاد رہے گی سب کو، اپلیکیشن پلے اسٹور پہ ملے گی، اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیے ذرا اپنے کتنے گھنٹے اس میں جا رہے ہیں، تو سب یہ کریں گے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ گناہ جاریہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت سے گناہ اس میں ایسے جیسے صدقات جاریہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں، ویسے گناہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں گناہ آتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے فیس بک پہ کچھ اپلوڈ کر دیا، آپ تو بھول گئے 1 سال پہلے اپلوڈ کیا، لیکن سب اس میں سیو رہتا ہے نا۔ جب کوئی آدمی آپ سے فرینڈ ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ سب میسج آتے ہیں، جب تک وہ دیکھتا رہے گا وہاں تک کیا ہوگا؟ گناہ آپ کے اندر، آپ کے اعمال نامے میں آتے رہیں گے۔ بہت سی مرتبہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اچانک موت آ جاتی ہے۔ کہ عبرت کا واقعہ سناتا ہوں، ایک نوجوان تھا، وہ اپنے فیس بک پر بہت ایسی گندی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا، فوش ویڈیو، اور اچانک اس کی موت ہو گئی، اور فون میں لگایا تھا پن لاک، اور تھا بھی آئی فون جس کا لاک کھولنا پولیس کے لیے بھی مشکل ہے۔ اب وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ اب وہ اس کا اکاؤنٹ تو بنا ہوا تھا، اب اس کے گھر والوں کو کیا پتا کہ وہ کس نام سے اس نے آئی ڈی بنائی ہے؟ بھائی، آئی ڈی اپنے نام سے تھوڑا بناتا ہے آدمی، غلط کام کرنے والا آدمی اپنے نام سے آئی ڈی بناتا نہیں ہے، لڑکی کے نام سے بناتا ہے، کسی اور کے نام سے بناتا ہے۔ تو اس کی آئی ڈی تھی، کسی کو پتا ہی نہیں۔ مرنے کے بعد قبر میں عذاب شروع ہوا، وہ اس کے بھائی کو خواب میں آیا کہ یار میرا وہ فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر، اس کی وجہ سے مجھے بہت عذاب ہو رہا ہے۔ اب وہ اس کا بھائی کس نام سے اکاؤنٹ ہے، کسی طرح اس کے دوستوں سے پوچھا کہ اس نام سے اکاؤنٹ۔ اب
اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا اتنا آسان کام تھوڑا ہے. اس میں تو سب اس نے پاسورڈ ڈالے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا تھا. وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکے نہیں لاکھ محنت کے باوجود. وہ فیس بک کمپنی والوں سے انہوں نے رابطہ کیا کہ بھائی یہ اکاؤنٹ ختم کرو. کہا نہیں کر سکتے, جب تک وہ پاسورڈ نہیں ہوگا وہاں تک ہم ختم نہیں. ہمیں کیا معلوم تم کون ہو. اب جب تک وہ اکاؤنٹ رہے گا, جب تک لوگ اس کے لائک اور فرینڈ ہوتے رہیں گے, وہاں تک وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں جاری رہے گا. ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو اگر ہم ایسی چیزیں چھوڑ کر مر گئے تو کیا ہوگا ہمارا حشر؟ اس لیے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح یوٹیوب استعمال کرتے ہیں آپ تو اس میں بہت ساری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اور بھی ہر ویڈیو کے شروع میں کہتے ہیں کہ ذرا گھنٹی پہ ہاتھ ہی دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آتی رہے. اب وہ چینل اچھی ہے تو اچھی نوٹیفیکیشن آئے گی, لیکن خدا نہ خواستہ آپ نے غلط چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس میں جتنی غلط ویڈیوز آئے گی وہ سب کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا. اور جب بھی آپ یوٹیوب کھولیں گے تو آپ کے وال پر وہ سب چیزیں موجود ہوگی, اور دیکھیں گے تو پھر ذرا کلک کرنے کو بھی جی چاہے گا, جی تو للچائے گا نا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گناہ میں چلتے چلے جاؤ گے. تو سب سے پہلے نمبر پر اس کو ان سبسکرائب کرو, ختم, اس سے تعلق ہی ختم, اس کو سب ختم کرو. تو کیا ہوگا, وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی نہیں, گناہ کے مواقع سے آپ بچ سکیں گے. ایسے دوست آپ کے ہیں فیس بک پر کہ جو آپ کو غلط میسج اس پر بھیجتے رہتے ہیں, یا اپنے وال پر جو شیئر کرتے ہیں وہ سب آپ کو دکھتا ہے جب بھی آپ کھولتے ہیں. تو ایسے دوستوں سے فرینڈشپ ختم کرو تاکہ ان کے مفت کے گناہ آپ کے اوپر نہ آئے. یہ بری صحبت ہے, جیسے برے دوست سے ملتے ہیں ویسے یہ بھی بری صحبت ہے. اور آخری ایک بات بتا دوں کہ سب سے اہم کام روزانہ ایک دعا کا اہتمام کرو کہ اللہ موبائل, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے شر سے ہماری حفاظت فرما, اس کی برائی سے ہماری. جب یہ دعا پابندی سے اور اہتمام کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بچنا بھی آسان کر دیں گے, اس کی برائی سے بچا لیں گے. اس لیے کہ اہل شر کی برائی والوں کی طرف سے آیا ہے اور اس کی برائی بہت زیادہ ہے. تو یہ دعا کریں گے سب. اور آخری بات میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اپنے فون کو ایسا رکھو کہ اگر آپ کا قریب ترین آدمی, آپ کے والد, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کے استاد کسی بھی وقت آپ کا فون اٹھا کے چیک کرے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو. یا اپنے فون کو ایسا رکھو کہ آپ کے فون کی ساری چیزیں ایک بڑے اسکرین پر مسجد میں چلا دی جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. اپنے فون کو ایسا رکھو, غلط چیزیں اس میں ختم کرو اور اللہ کے واسطے اس کو غلط استعمال نہ کرو. یہ چند چیزیں تھی استعمال کے تعلق سے. اگر اس طرح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکیں گے, بہت سے فوائد حاصل کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح استعمال کی توفیق دے, غلط استعمال سے بچائے, اس کے ایڈکشن سے ہمیں نجات عطا فرمائے, اس کی مرض سے, اس کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے, اچھے اچھے شریف لوگ ذلیل ہو گئے. اللہ ایسا دن کسی ماں باپ کو نہ دکھائے کہ ان کے بچے اس فون سے ایسے کام کرے جس سے ان کے ماں باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. بھائی جو ایک اعلان سن لے, جو حضرات ابھی آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک رجسٹریشن نہیں کروایا اور وہ رکنے والے ہیں, رات کو کھانے والے ہیں, رات کو رکنے والے ہیں, کل تک رہنے والے ہیں, تو وہ حضرات جا کر رجسٹریشن کروا لیں. جو صرف مجلس کے لیے آئے ہیں, یہاں شہر کے ہیں, آ کر چلے جانے والے ہیں, مغرب کی مجلس میں بیان سن کے چلے جائیں گے, ان کو رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو رکنے والے ہیں, یہاں کھانے اور پینے والے ہیں اور یہاں سونے والے ہیں, وہ ضرور رجسٹریشن کروائے, ورنہ سب کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جلدی سے فارغ ہو جائیں, نماز کا وقت قریب ہے.
ہے اردو.